انسان اپنے آپ کو اتنا طاقتور اور اتنا بڑا جو ہے وہ سمجھتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے کچھ نہیں ہونا ہے، نہ میں نے مرنا ہے، نہ میرے ساتھ کوئی غلط چیز ہونی ہے، کیونکہ میں جو ہوں وہ بہت صحیح ہوں۔ تو یہ جو انسان کی اکڑ ہوتی ہے نا، یہ اکڑ اس کو جو ہے وہ کہاں تک لے جاتی ہے، وہ اس کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جاتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسپتال انسان کو یہ بتاتا ہے کہ تم کچھ بھی ہو، بیماری جو ہے وہ تمہیں بدل کر رکھ دیتی ہے۔ جب انسان کو بیماری آتی ہے نا تو انسان جو ہے وہ نہیں رہتا جو وہ پہلے ہوتا تھا۔ اسی طرح جیل انسان کو یہ بتاتی ہے کہ تم چاہے کتنے ہی آزاد کیوں نہ رہے ہو، اگر تمہارا عمل صحیح نہیں ہے تو تم اس غلط عمل کی وجہ سے جو ہے وہ قید کر دیے جاؤ گے۔ اور قبرستان یہ انسان کو بتاتا ہے کہ آخر کار تمہیں لوٹ کر میرے ہی پاس آنا، اسی مٹی میں آنا ہے، چاہے تم کتنے ہی عظیم انسان ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پھر بے بس ہو جاتا ہے جب وہ ان تمام چیزوں پر غور کرے نا، تو وہ بے بس ہو جاتا ہے کہ اصل تو میں ان سب چیزوں کے آگے بے بس ہوں، کیونکہ میری تو منزل یہی ہے، میری منزل یہی ہے، مجھے اس سے آگے اور جانا کہاں ہے، اور اکڑ کس چیز کی۔ اصل میں جو بات کر رہی تھی وہ آپ سے، وہ اکڑ کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ انسان جو اکڑتا ہے نا اپنے آپ میں کسی بھی معاملے میں۔ بہت سارے یہاں پہ نکات ہیں جن کو ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے، لیکن یہ چیز میرے دماغ میں آ رہی تھی کہ ہم کس لیے اکڑتے ہیں اور کیوں اکڑتے ہیں، اور اکڑنے کی پھر کیا وجہ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔